اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جیسے چاہو فراغت کے ساتھ، اور دروازے میں سر جھکا کے داخل ہو اور کہتے رہو حتہ حتہ، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور محسنین کو مزید نوازیں گے۔ تو ظالموں نے جو بات ان سے کہی تھی اس کی جگہ دوسری بات بدل ڈالی، تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ چٹان پہ اپنی لاٹھی مارو، تو اس چٹان سے 12 چشمے ابل پڑے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کی رزق سے اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ یاد کرو جب کہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں زمین سے فراہم کر دے سبزی اور ککڑی اور لہسن اور دال اور پیاز۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم بہتر کے بدلے میں حقیر چیز کو لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں داخل ہو جاؤ تو سب کچھ تمہیں مل جائے گا جو مانگ رہے ہو، اور ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور انبیاء کا ناحق قتل کرتے تھے۔ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی داستان چل رہی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں سے ان کو نوازا اور وہ ناشکری کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے۔ ایک طرف اللہ کی نوازش اور اس کی بارشیں، اور دوسری طرف ان کی نافرمانیاں اور ان کی عہد شکنیاں۔ تو ان کی تاریخ کے کچھ واقعات کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے تاکہ ایک تو ان کو آئینہ دکھایا جائے کہ دیکھو تمہاری تاریخ کیا ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو متنبہ کیا جائے کہ ان کے راستے پہ مت چلنا، ان کی روش مت اختیار کرنا، ان کا جو راستہ ہے یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا راستہ ہے۔
فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یاد کرو جبکہ ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ کس بستی کا ذکر ہے؟ قرآن نے اس کو متعین نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صحرائے سینا کی کوئی بستی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ فلسطین کی کوئی بستی ہو، اس لیے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے کہ خوب آرام کے ساتھ کھاؤ پیو، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ علاقہ شاداب ہے، وہ علاقہ سرسبز ہے، اور وہاں تمام کھانے پینے کی چیزیں میسر ہیں۔ تو قرآن جو ہے چونکہ کوئی داستان گوئی کی کتاب نہیں ہے، اس لیے اس میں جو غیر ضروری تفصیلات ہوتی ہیں وہ نہیں بیان کی جاتی۔ کون سی بستی تھی اس سے بحث نہیں ہے، دکھانا یہ ہے کہ اس بستی میں داخل ہونے کے وقت ہم نے کیا ہدایت دی تھی اور انہوں نے کیا کیا، تو اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو۔ تو فرمایا کہ یاد کرو جب کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جہاں سے چاہو وہاں کھاؤ پیو خوب فراخی کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، تمام چیزیں وہاں فراہم ہیں، تمام چیزیں وہاں میسر ہیں، آرام سے کھاؤ پیو۔ اور کیا ہدایت کی گئی تھی؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں داخل ہو سر جھکا کے۔ اب یہاں صرف دروازے کا ذکر ہے، تو مفسرین نے یہ کہا کہ اس کا دو مفہوم ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بستی کا دروازہ، تو پرانی بستیاں جب بسائی جاتی تھیں تو جہاں سے داخلہ ہوتا تو وہاں دروازہ بنتا تھا، گیٹ ہوتا تھا حفاظت کے لیے، یہ رات میں پھر اسے بند کر دیا جاتا تھا۔ تو بستی کے دروازے میں داخل ہو سر جھکا کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بستی کو تم نے فتح کر لیا ہے اللہ کی مدد سے، تو غرور کے ساتھ داخل مت ہو اکڑتے ہوئے، بلکہ سر جھکا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے فتح نصیب ہوئی ہے۔ اللہ اگر مدد نہ کرے تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تو اکڑتے ہوئے مت داخل ہو۔ جس طرح سے کہ دنیا کے عام جو فاتحین ہوتے ہیں مفتوحہ علاقے میں جب داخل ہوتے ہیں تو بہت غرور کے ساتھ اور بہت تکبر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ نہیں، تم کو فروتنی کے ساتھ جانا ہے، سر جھکا کے جاؤ۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا عالم یہ تھا کہ بالکل سر جھکا ہوا تھا، جو کجاوا تھا اس سے سر لگ رہا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہ بہت تکبر کے ساتھ کہ ہم نے فتح کر لیا، یہی مکہ جہاں سے ہم کو نکالا گیا تھا، آج ہم فاتح بن کر کے آ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، سب اللہ کی تائید ہے، اللہ کی مدد ہے۔ تو شکر کے جذبات کے ساتھ جب آدمی داخل ہوتا ہے تو اس وقت کیفیت دوسری ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا اس کے اندر۔ تو وہی بات ان سے کہی گئی کہ سر جھکا کے داخل ہو۔ دوسرا مفہوم مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بستی کے اندر جو عبادت کا گھر تھا، جہاں عبادت کے لیے جاتے تھے، تو اس کے بارے میں کہا گیا اس کے دروازے میں جاؤ تو سر جھکا کے جاؤ، عاجزی کے ساتھ جاؤ، فروتنی کے ساتھ جاؤ۔ اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، اللہ کے دربار میں جا رہے ہو، تو تمہارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، مسکنت ہونی چاہیے، کوئی اندر تمہارے غرور اور تکبر کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو دونوں باتیں ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہدایت یہ تھی کہ تم انکساری کا رویہ اختیار کرو، تکبر اور گھمنڈ کا رویہ اختیار مت کرو۔ ایک ہدایت یہ دی گئی۔ دوسری ہدایت دی کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، حطہ یہ حتّہ یا حتّو لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جھاڑنا اور گرانا۔ تو یہ استغفار کا کلمہ ہے، اس کا مطلب کہ اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، جیسے ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، تو اسی طرح سے حطتن، حطتن کا مطلب ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھاڑ دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ تو ہدایت یہ کی گئی تھی کہ استغفار کے کلمات تمہاری زبان پہ ہونے چاہیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے جاؤ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، ایک طرف عاجزی ہو اور دوسری طرف زبان پر استغفار ہو۔ یہ مومن کی شان ہوتی، بڑی سے بڑی چیز مل جائے اس کو اترانا نہیں چاہیے، اور ہمیشہ اپنی کمیوں پر، کوتاہیوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہدایت بھی ان کو کی گئی تھی کہ حطہ حطہ کہتے ہوئے جاؤ، یعنی استغفر اللہ، ہم اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں۔
تو کیا ہوگا اگر تم ایسا کرو گے؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ یہ جو مغفرت کا لفظ ہے، غفرہ کے اصل معنی ہوتے ہیں ڈھانکنا، جیسے چادر میں کسی کو ڈھانک لیا جائے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مغفرت کی چادر سے ہم کو ڈھانک لے، ہماری پردہ پوشی فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو فرمائے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، درگزر کریں گے تم سے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو اور دیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے تو اللہ اور دے گا، ناشکری کریں گے تو چھین لے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو نعمت ملی ہے اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس پہ اترانا نہیں چاہیے۔ ہم اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ اور دے گا۔ تو فرمایا سنزید المحسنین، نیکوکاروں کو ہم اور دیں گے اور نوازیں گے ان کو۔ تو ہم نے ہدایت تو ان کو یہ کی تھی، لیکن کیا ہوا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو جو بات ان کو سمجھائی گئی تھی کہ یہ کہنا، اس کو بدل دیا انہوں نے۔ ان سے تو کہا گیا حتتن حتتن کہو، تو بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ حتتن کے بجائے وہ حنتتن کہنے لگے۔ دونوں کو معنی میں فرق ہے۔ حنتتن کے معنی ہوتے ہیں گیہوں، تو بجائے استغفار کرنے کے وہ دانہ کھانا مانگنے لگے، لفظ ہی بدل دیا، کچھ کا کچھ کر دیا، معنی ہی بدل گیا۔ تو فرمایا کہ یہ تمہاری شرارت ہے، ہم نے تم سے کیا کہا تھا اور تم نے کیا کیا، کیا کہنے کے لیے کہا تھا تم کیا کہنے لگے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں نے بدل دیا، قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو بات بتائی گئی تھی اس کو بدل کے دوسری بات کہنے لگے، الفاظ ہی بدل دیا انہوں نے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب اتار دیا۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے، وہ معصیت کر رہے تھے، سرکشی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب اتارا۔ تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر طاعون کی بیماری مسلط ہو گئی، ہیضہ آ گیا، بڑی تعداد میں جو ہے صفایا ہو گیا۔ تو سرکشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، ایک طرف اگر آپ اچھا سلوک کریں گے اللہ مزید نعمتوں سے نوازے گا، دوسری طرف اگر نافرمانی کریں گے، ناشکری کریں گے تو کوئی آفت آ جائے گی، آسمانی آفت بھی ہو سکتی ہے، زمینی آفت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی عذاب کی شکل ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، استسقاء تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب قحط سالی ہو، پانی کی ضرورت ہو تو دعا کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو استسقاء کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی جائے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے۔ میدان سینا میں اب ظاہر ہے کہ وہاں پانی وانی تو تھا نہیں، پریشان تھے، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کیا کہ اللہ سے دعا کیجئے پانی کا کچھ انتظام ہو جائے۔ یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کیا کہا؟ اضرب بعصاک الحجر، ہم نے کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو اس چٹان پہ مار دو۔ اب یہ بھی ایک معجزہ ہے، بہت سے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوئے، تو ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ جو چٹان ہے اس کے اوپر اپنی لاٹھی سے مارو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوئی، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب دیکھیے اللہ کی حکمت، ایک چشمہ بھی ہو سکتا تھا، اسی سے سب لوگ پیتے، لیکن بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی جو نسل چلی ہے تو اسی لحاظ سے 12 قبیلے بن گئے۔ تو اگر ایک ہی چشمہ ہوتا تو سر پھٹول ہوتی پانی پینے کے لیے، لڑائی اور جھگڑا ہوتا۔ 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اپنے اپنے چشمے سے پانی پیو۔ تو اس طرح سے آسانی ہو تو اللہ تعالیٰ نے
یہ ان کے ساتھ مہربانی کی کہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، سب لوگوں نے پہچان لیا ہمارا گھاٹ یہ، ہمارا چشمہ یہ، ہم کو یہاں سے پانی لینا ہے۔ پانی کی فراوانی ہو گئی، پانی پینے لگے، استعمال کرنے لگے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ہم نے کہا کھاؤ پیو اللہ کی رزق میں سے، زمین میں فساد اور بگاڑ مت پھیلاؤ۔ کھانے کے لیے کیا تھا؟ من و سلوہ، پینے کے لیے چشمے اول پڑے، اور جو تپش تھی صحرا کی اس سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ، اس سے پہلے آیا ہے کہ بدلیوں کے ذریعے سے سایہ کیا گیا، کھانے کے لیے من و سلوہ دیا گیا، اور پینے کے لیے چشمے ابل پڑے۔ فرمایا کلوا واشربوا من رزق، یہ سب اللہ کی رزق ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ پیو آسودہ ہو کر کے، لیکن زمین میں فساد مت مچانا۔ اور قرآن جب زمین میں فساد کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین میں اگر ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی تو یہ فساد ہے۔ اور اصلاح کیا ہے؟ عدل ہو، انصاف ہو، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ تو ان کو ہدایت دی گئی کہ امن قائم کرو، عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، بگاڑ نہ ہو، ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ اب اس کے بعد دیکھیے کچھ دنوں تک کھائے من و سلوہ، اس کے بعد کہے ایک ہی کھانا کب تک ہم کھائیں گے؟ کہاں من و سلوہ؟ بھائی ایک طرف سمجھیے کہ وہ پرندوں کا گوشت، اور دوسری طرف سمجھیے کہ شہد اور بہترین چیز ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی تھی؟ لیکن اتنی ناشکری قوم تھی کہ اس نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب کہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے، اب کو کچھ اور چاہیے، خالی من و سلوہ کب تک کھائیں گے؟ کہنے لگے کہ ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو اللہ سے دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے پیدا کرے، نکالے، کیا چیز نکالے؟ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَحَدَثِهَا وَبَصَلِهَا، بقل کہتے ہیں سبزی، ترکاری، سبزی کی نوعیت کی جتنی چیزیں سب اس میں آ جائیں گی۔ اور قصہ کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ککڑی، کھیرا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ قصہ کے اندر آ جائیں گی۔ اور اس کے بعد ہے فوم، فوم جو ہے یہ ثوم اور فوم ایک ہی چیز ہے، اس کے معنی لہسن کے ہوتے ہیں، لہسن چاہیے، دال چاہیے، پیاز چاہیے۔ اب یہ سب وہ فرمائش کرنے لگے کہ ہم کو اس طرح کی چیزیں دیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیسے لوگ ہو تم، اتنی عمدہ چیز من و سلوہ چھوڑ کر کے اور تم لہسن پیاز کی فرمائش کر رہے ہو؟ پرندوں کا گوشت مل رہا، گوشت میں سب سے عمدہ جو گوشت ہوتا ہے پرندوں کا ہوتا ہے، پرندوں کا گوشت چھوڑ کر کے تم دال کی فرمائش کر رہے ہو، سبزی کی فرمائش کر رہے ہو، تم کو ککڑی چاہیے، تم کو کھیرا چاہیے، تم کو لہسن چاہیے، تم کو پیاز چاہیے، کیسے لوگ ہو تم؟ ایک بہترین چیز تم کو مل رہی ہے، اس کے بدلے میں تم کو جو ہے دوسری چیز سوجی ہے۔ حضرت موسیٰ نے حیرت کا بھی اظہار کیا، کہا کہ اگر ایسا ہی ہے اہبطوا مصرا، تو کسی شہر میں چلے جاؤ، صحرا میں تو یہی ملے گا، یہاں تم کو سبزی ترکاری اور یہ سب چیزیں کہاں ملیں گی؟ یہاں تو یہی چیز ہے، اگر تم کو یہی چاہیے تو کسی شہری آبادی میں جاؤ تو وہاں تمام چیزیں ملیں گی۔ وہاں تو ایک تربیت ہو رہی تھی، صحرائی زندگی میں بنی اسرائیل کی ایک تربیت ہو رہی تھی، برسہ برس وہ فرعون اور آل فرعون کی غلامی میں تھے، اور غلامی میں رہنے کی وجہ سے ذہن جو ہوتا ہے وہ بھی غلام ہو جاتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ہمتیں پست ہو جاتی ہیں۔ تو ایک کھلی فضا میں ان کو رکھا گیا کہ وہ صحرا میں کچھ دن رہیں گے، اور ایک نئی نسل تیار ہوگی جس کے اندر ہمت ہو، جذبہ ہو، حوصلہ ہو، غلامانہ ذہنیت نہ ہو، کیونکہ ان کے ذریعے سے بہت کام لینا تھا۔ تو وہ کہنے لگے ہم کو پھر وہی چاہیے، کسی شہر میں چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو وہاں سب مل جائے گا، لہسن پیاز دال ہر چیز ملے گی وہاں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ذلت اور مسکنت، رسوائی اور خواری، ہم تو تم کو سربلند کرنا چاہتے ہیں اور تم جو ہے وہی چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ وہی ہو، تو ذلیل بنائے گئے، ذلت کا
اور مسکنت کا فیصلہ ان کے بارے میں کیا گیا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے، کیونکہ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، جب ناشکری ہوتی ہے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو اللہ کے غضب کے وہ مستحق ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اتنی جرأت کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا۔ بنی اسرائیل کی اتنی سیاہ تاریخ ہے کہ کئی نبیوں کا انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اپنے گمان کے مطابق انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پہ چڑھا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی، ان کو اٹھا لیا۔ تو اتنی ناہنجار قوم، اتنی سرکش قوم کہ انبیاء کے ساتھ انہوں نے اتنی زیادتی کی اور ان کا بھی قتل ناحق کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور ان کے ساتھ جو یہ فیصلہ ہوا کہ وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے ذلت اور مسکنت یہ مقدر کر دی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں بات ہو سکتی ہے کہ بھائی آج کل تو جو ان کی سلطنت اسرائیل ہے بڑی طاقتور ہے اور بڑا دبدبہ ہے، تو قرآن مجید میں آگے آئے گا کہ قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط ہے، الا بحبل من اللہ او حبل من الناس۔ ہاں، اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ یا تو اللہ کی طرف پلٹو یا کچھ لوگوں کی حمایت حاصل ہو جائے تو تھوڑا بہت تم کو جو ہے عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، جو اسرائیل کی سلطنت ہے وہ امریکہ اور یورپی طاقتوں کے رحم و کرم پر ہے، ان کی پشت پناہی کی وجہ سے ہے۔ وہ اگر پشت پناہی ختم ہو جائے تو سب کچھ جو ہے ان کا ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن میں جو بات کہی گئی تھی کہ اپنے بل بوتے پہ تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے، ہاں اگر کسی کی پشت پناہی حاصل ہو جائے گی تو تمہیں کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ سکون مل جائے، وہی صورتحال ہے۔ اور جس دن ان سے دوری پیدا ہوگی سب کچھ جو ہے ان کا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی تاریخ کے چند واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو نعمتوں سے نوازا اور ان سے وعدہ کیا کہ تم شکر کرو گے تو مزید دیں گے، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ تو ان کو ایک تو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ناشکری کا رویہ چھوڑو، اور نبی آخر الزماں آ گئے ہیں، بڑھ کر کے استقبال کرو، ایمان لے آؤ، اس قرآن کی دعوت کو قبول کرو، عزت کا راستہ یہی ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ ان کے راستے پہ مت چلنا اور ان کی تاریخ سے سبق حاصل کرنا، ورنہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اللہ کا وہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت اسی وقت ملتی ہے جب ایمان اور عمل صالح کی شرط پوری کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، استغفار کی توفیق دے، اور اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔